بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی شے بھی حکمت سے خالی نہیں اور فضول نہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دنیا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی۔ تو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے میں چند منٹ میں ہومیوپیتھک علاج کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس ایک نقطہ پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے انفرادی علاج۔ ہومیوپیتھی میں انفرادی علاج پر توجہ کی جاتی ہے، جس کے سبب اسے قدرتی طریقہ علاج کہا جاتا ہے، بے ضرر طریقہ علاج۔ آپ سوچئے، اگر ہر بندے کے دو ہاتھوں کی لکیریں آپس میں نہیں ملتی، انگوٹھے کے نشانات، شکل و صورت، سوچ کے دائرے الگ الگ ہوتے ہیں، تو ان کے امراض ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہر بندہ اپنی افتاد طبع کے مطابق ہر مسئلہ پر اپنا علیحدہ نقطہ نظر اور علیحدہ رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ ہم لوگ کھانے کی ٹیبل پر ایک مینیو پر متفق نہیں ہو سکتے، ہماری روحیں بھی الگ الگ ہیں، ہمارا حساب بھی انفرادی بنیادوں پر ہوگا۔ ہر بندہ ہر بیماری پر الگ رد عمل دیتا اور الگ اثر پذیری رکھتا ہے، دوسرے سے یکسر مختلف، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان کی دعا ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر آپ سب کا سر درد ایک ہی گولی سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سب کو ایک ہی لاٹھی سے کیسے آنکا جا سکتا ہے؟ پہلے سے طے شدہ فارمولے کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عام مکاتب طب میں محض جسمانی تکالیف کو دور کرنے پر توجہ کی جاتی ہے، جیسے سر درد، آزما کی خرابیاں، قبض، جوڑوں کی تکلیف، بے خوابی، الرجی وغیرہ۔ لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ بیماری کا سرچشمہ کہیں اور ہے، اور جسم پر ان کا اظہار دردوں تکلیفوں کی شکل میں ہو رہا ہے۔ ہم دردیں دور کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن بیماری کا کھرا تلاش نہیں کرتے اور نہ ہی اسے دور کرتے ہیں۔ اور میں عرض کرتا ہوں، یہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج ہے جو بیماری کی غیر مادی حیثیت کو تسلیم کرتا اور اسے تمام جسمانی تکالیف کا ذمہ دار جانتا ہے۔ ہومیوپیتھی کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہر انسان کو ایک اکائی کی صورت میں تسلیم کرتی اور انفرادی علاج پر توجہ کرتی ہے۔ اسی لیے کلی شفا یابی کا دعویٰ کرتی ہے۔ اسے وقت دیجیے، صبر و تحمل اور مستقل مزاجی سے علاج کرائیے۔ اللہ آپ کو شفا یاب کرے اور عافیت عطا کرے۔ تھینک یو سو مچ۔